ایک ایسی قوم جو ظلم کے نیچے پنس رہی تھی، جن کے سروں پر رومی حکمرانوں کے کوڑے برس رہے تھے، جن کے شہروں پر غیروں کا قانون نافذ تھا، یہ بنی اسرائیل تھے۔ ان کے دن خوف میں گزرتے تھے اور راتیں آہوں میں۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، ہمیں اس ظلم سے نجات دے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور پھر اللہ نے ان کی فریاد سن لی۔ آسمان سے ان کی مدد کے لیے ایک نبی کو بھیجا گیا، عیسیٰ ابن مریم، وہ نبی جو ان کے لیے شفا بن کر آیا، جو ان کے لیے امید بن کر آیا، جو اللہ کی قدرت کا زندہ معجزہ تھا۔ لیکن تاریخ کا سب سے دردناک دھوکہ یہیں سے شروع ہوا۔ جس نبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی نبی کو پھانسنے کی سازش رچی گئی، اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا فریب تھا۔ سوال یہ ہے، جسے قتل کرنے آئے تھے وہ گیا کہاں؟ اور سولی پر لٹک کر تڑپنے والا حقیقت میں کون تھا؟ یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے بیت المقدس، یروشلم، وہ شہر جہاں کبھی انبیاء کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں سجدوں کی خوشبو تھی، مگر اب وہاں رومی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا شہر تھا، لیکن حکم رومی سلطنت کا چلتا تھا۔ فیصلہ سنا دیا گیا تھا، تمہیں روم کی غلامی قبول کرنا ہوگی۔ گلیوں میں رومی سپاہی تھے، ظلم عام تھا، انصاف مہنگا، اور حق بولنا جرم۔ رومی قانون کے سائے میں بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ حضرت زکریا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے قافیل بھی۔ ایک دن وہ محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس ایسا رزق ہے جو اس زمین پر ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ جواب ملا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے حضرت زکریا کا یقین اور گہرا ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی، اور اللہ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت عطا فرمائے۔ وہ نبی جو بچپن ہی سے حکمت اور تقوی کا نشان تھے، جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا۔ اور پھر اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے بالاتر تھا۔ لگی۔ حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہا۔ جواب آیا، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم بولے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟ فرمایا گیا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مریم سمجھ گئیں، یہ خوشخبری نہیں، ایک عظیم امتحان ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ اسلام دنیا میں آئے۔ لوگوں نے الزام لگایا، جب لوگ بہت زیادہ تانے مارنے لگ گئے تو اللہ نے خود گود لیے ہوئے بچے سے جواب دلوا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے تنبیہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی۔ وہ کہتے تھے، اللہ ایک ہے اور تم سب اسی کے بندے ہو۔ وہ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے، حق کا پیغام عام کیا۔ ان کے ساتھ چند سچے ساتھی تھے جو دولت کے لیے نہیں، حق کے لیے چلے تھے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے معجزات دکھائے، مٹی سے پرندے بنا کر جان دی، اندھے بینا ہوئے، مردے زندہ ہوئے، لوگ حق کی طرف جھکنے لگے۔ مگر یہی چیز سرداروں کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا،
یحییٰ ہمیں لوگوں سے جدا کر رہا ہے اور اب عیسیٰ کے معجزات ہماری ریاست کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ تفسیر ابن قاسیر بتاتی ہے انہوں نے رومی حکمرانوں سے کہا یہ دونوں بغاوت کروا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا، مگر رومی تلوار صرف حکم مانتی تھی۔ چنانچہ حضرت کو قید کیا گیا اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر حضرت عیسی علیہ السلام تک پہنچی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے لیے بھی قتل کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ تقوی چہرے پر، دلوں میں حسد۔ کہا گیا اگر عیسیٰ زندہ رہا تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ سازش رچائی گئی۔ اس رات حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا آج رات تم میں سے ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ وہ شخص یہودا چپ چاپ نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور پھر نور چھا گیا، زمین پیچھے رہ گئی، آسمان کے دروازے کھل گئے اور عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن صاف کہتا ہے نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ایک سبق ہے، جب بھی کوئی اللہ کے حکم کی بات کرتا ہے وقت کے فرعون اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق میں ہوتا ہے۔ اور ایک دن عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے جب دجال کا فتنہ اٹھے گا۔ یہ تاریخ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل حقیقت اسلام کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔